اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی نئے سیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور ابتدا کر رہی ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ اب یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے ابلیس کے تکبر کا۔ کیوں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ اپنے تکبر، اپنی اکڑ کی وجہ سے۔ اور کس چیز پر تکبر کر رہا تھا؟ اپنی خلقت پر۔ کیسی کم عقلی کی بات ہے کہ اپنی خلقت پر تکبر کر رہا ہے اپنے خالق کے سامنے۔ فرشتوں نے اپنی کم فہمی کی وجہ سے اللہ کے سامنے اعتراض ضرور کیا، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن اپنی عبادت پر، اپنی خلقت پر تکبر نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکا دیا۔ لیکن ابلیس نے نہ صرف انکار کیا اللہ کے حکم کو ماننے سے، بلکہ اپنی خلقت پر تکبر بھی کیا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ مجھے تو نے آگ سے خلق کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ فرشتے نور سے خلق کیے گئے ہیں اور ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، تو وہ ملائکہ کی صف میں صرف اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے موجود تھا، اس لیے ملائکہ کے ساتھ اسے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اتنی عبادت کرنے کے باوجود کافرین میں شامل ہو گیا۔ یعنی تکبر اور اکڑ اتنی خطرناک اور بری صفت ہے کہ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، لیکن اگر تکبر کیا تو پھر ساری عبادتیں منہ پر دے ماری جائیں گی اور شمار کافروں میں ہوگا، اس لیے کہ متکبر صرف اللہ کی صفت ہے اور اسی کو زیب دیتا ہے، باقی اس کی ہر مخلوق اس کے سامنے عاجز ہے، بے بس ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو بے نیاز ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا کفر کا مفہوم سمجھنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ینگسٹرز کے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو، کیونکہ عام طور پر کفر کا یا شرک کا مفہوم یہی لیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا، یعنی غیر اللہ کا سجدہ کفر کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں ابلیس غیر اللہ کو سجدے کی وجہ سے کافرین میں شامل ہوا، یعنی اس نے انکار کیا غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے، لیکن اس کے باوجود وہ کافرین میں شامل ہوا۔ تو یہاں سجدے کا مفہوم سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی دیا اور جناب یوسف علیہ السلام کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے سجدے کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو اللہ کو سجدہ کرنے میں اور غیر اللہ کے سجدے میں یہ فرق موجود ہے کہ سجدہ عبودیت صرف خدا کے لیے جائز ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم یا حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کو
حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا فقط تعظیماً یا احتراماً تھا، اور ابلیس کو اس انکار کی وجہ سے کافرین میں شامل کر دینا دراصل اطاعت الہی سے انکار تھا۔ یعنی اصل ایمان یہ ہے کہ اطاعت الہی کے آگے سر جھکا دینا ہے۔ اب چاہے وہ غیر اللہ کو سجدے کا حکم ہو یا اللہ کے بھیجے ہوئے وسیلوں کے ذریعے، یعنی محمد و آل محمد کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا حکم ہو، ہمارے لیے مقدم اطاعت الہی ہونا چاہیے، نہ کہ ہماری اپنی مرضی۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ قال ان السجود من الملائکۃ لم یکن لآدم وانما کان ذلک طاعۃ للہ ومحبۃ منہم لآدم۔ امام فرما رہے ہیں کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ اس لیے کیا کہ اس میں اطاعت الہی اور آدم کی محبت و احترام تھا۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں قیام کرو اور اس میں جہاں سے چاہو فراوانی سے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس آیت کے نتیجے میں مختلف ذہنوں میں مختلف سوال اٹھتے ہیں۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے اور معصوم کسی خطا کا مرتکب نہیں ہو سکتا، تو اس کی وضاحت قرآن کریم کے ذریعے اور روایات کے ذریعے بارہا کی گئی ہے کہ بے شک نبی معصوم ہوتا ہے اور اس سے خطا کا امکان ممکن نہیں ہے، مگر نبی سے ترک اولا ہو سکتا ہے۔ وہ خطا نہیں ہوتی، وہ گناہ نہیں ہوتا، بلکہ ترک اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً دو کام ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی گناہ نہیں ہے، مگر ایک کام دوسرے کام سے افضل ہے، بہتر ہے، تو اب اگر افضل کو ترک کر کے ادنا کو اختیار کیا جائے تو اسے ترک اولا کہا جائے گا۔ جیسے کہ علماء نے اس کو اس مثال کے ذریعے بھی بیان کیا ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ نماز شب مستحب نماز واجب نہیں ہے، صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب تھی، لیکن اگر کوئی شخص مسلسل نماز شب انجام دینے کا عادی ہو اور اگر کسی دن اتفاق سے اس کی آنکھ نہ کھلے اور وہ نماز شب نہ پڑھ سکے تو اسے یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے پتہ نہیں کیا گناہ سرزد ہو گیا، اس کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، جبکہ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں ہم میں سے کہ جو واجب نماز بھی نہیں پڑھتے اور پھر یہ احساس بھی نہیں کرتے کہ وہ اپنا کیا نقصان کر رہے ہیں۔ تو بات اس درجے کی ہے جو مسلسل نماز شب پڑھنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہو جاتا ہے، تو اصل میں اسے اس نقصان کا خوف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے بھیجے ہوئے ہادیان، رہبر، انبیاء و مرسلین کو ان کی اطاعت کی وجہ سے جو درجات عطا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ مزید بلندی کی طرف پرواز کریں اور ایسا کوئی عمل سر انجام نہ دیں کہ جو انہیں پستی کی طرف لے کر جائے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا بلکہ ان سے ترک اولا ہوا، تو پھر ان کا شمار ظالمین میں کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کس پر ظلم کیا؟ کیونکہ ظلم تو ایک بہت بری صفت ہے اور اللہ تو ظالموں سے محبت نہیں کیا کرتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا نے کسی پر ظلم کا ارتکاب نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ یہاں غیر پر ظلم کرنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ واضح رہے کہ ہر ظلم حکم خدا کی مخالفت کے مفہوم میں نہیں لیا جا سکتا، جیسے کہ قرآن کریم میں موجود ہے۔
کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ظلم کا اعتراف کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا اس وقت جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، کس طرح اپنے ظلم کا اقرار کیا تھا، اعتراف کیا تھا، یہی کہہ کے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ظلم کا اعتراف کیا، حالانکہ شرعی نقطہ نگاہ سے کسی خلاف شریعت عمل کرنے کے مرتکب نہیں ہوئے تھے۔ اور اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اقبال ظلم کیا تو اس کا مفہوم بھی یہی ہے، یعنی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، پس مجھے معاف فرما۔ حالانکہ اس قبطی کافر کا قتل جرم نہیں تھا اور ان کا قتل کا ارادہ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اپنے نفس پر ظلم کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا اقرار ظلم بھی ان کے اپنے نفس پر ظلم کے زمرے میں آتا ہے، نہ کہ کسی اور پر ظلم کر کے ظالمین میں شامل ہو جانے کے مفہوم میں اس کو لے لیا جائے۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں بھی ان کے اپنے نفس پر اس اعتراف ظلم کو بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اگر تو درگزر نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اور یہاں ایک بات اور سمجھ لینے والی ہے کہ یہ جو اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روک رہا تھا، تو دراصل وہ اپنے نائب کی، اپنے خلیفہ کی تربیت کر رہا تھا۔ دنیا میں بھیجنے سے پہلے کہ دیکھ لو، اگر میری نافرمانی کرو گے یا اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے اپنے اوپر ظلم کرو گے تو بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ در حقیقت اس میں صرف جناب آدم علیہ السلام کی نہیں بلکہ تمام اولاد آدم کی تربیت کا پہلو ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے تو دنیا کی زندگی میں بھی یقیناً سکون ہوگا، دنیا کی زندگی پرسکون اور خوبصورت ہوگی، اور آخرت کی کامیابی تو یقینی ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جس شیطانی صفت سے خود کو بچانا ہے وہ تکبر ہے، کیونکہ ابلیس جو کہ اطاعت الہی کی وجہ سے، عبادت الہی کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ گیا تھا کہ جنات میں سے ہونے کے باوجود وہ ملائکہ کی صفوں میں شامل ہو چکا تھا، ان کے ساتھ عبادات سر انجام دیتا تھا، لیکن ایک نسلی تعصب کی وجہ سے تکبر کا شکار ہوا اور پھر اتنی پستی اور ذلت کا حقدار ٹھہرا کہ کافرین میں شامل ہو گیا۔ تو پھر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تعصب، خود پسندی، عجب، یہ سب ایسی روحانی نجاستیں ہیں، بیماریاں ہیں جو ہمیں تکبر کی طرف لے جاتی ہیں۔ جیسے ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ تعصب کی بنیاد پر کس طرح ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی پنجابی، کوئی پٹھان، کوئی سندھی، کوئی اردو اسپیکنگ ہونے پر فخر کر رہا ہوتا ہے، ایون کوئی اپنے سادات ہونے پر فخر کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ سادات کو اللہ نے غیر سادات پر فضیلت عطا کی ہے، لیکن اگر ان کا کردار ایسا نہیں ہے جیسا سادات کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جتنا زیادہ فضیلت ہو اتنی بڑی اور بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ تو یقیناً اگر ہم اولاد امام میں سے ہیں، سادات میں سے ہیں، تو ہمارے کردار میں بھی ہمارے اجداد کی جھلک نظر آنا چاہیے، ہمارے ائمہ کی، ہمارے رہبر کی جھلک نظر آنا چاہیے۔ ہمارا اخلاق، ہماری گفتار، ہمارا کردار، ہمارا تقوی اس مقام پر نظر آنا چاہیے کہ جسے دیکھ کر ائمہ اطہار علیہ السلام ہم پر فخر کر سکیں، نہ کہ ہم بس اس بات پر فخر کرتے رہیں، روب جھڑتے رہیں لوگوں پر کہ ہم تو سادات ہیں،
ہم تو نجیب الطرفین ہیں، تو ہمیں اپنی جسمانی ولادت پر فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اولاد معصومین میں سے ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنی معنوی ترقی پر، اپنی روح کی طہارت پر، اپنے کردار کی مضبوطی پر، اپنے باطن کی پاکیزگی پر بہت زیادہ کام کرنا چاہیے، ورنہ اگر فقط جسمانی ولادت پر فخر کیا اور دوسروں کے ساتھ تعصب اختیار کیا تو پھر ہمارا کردار بھی ابلیس کے کردار سے مشابہت رکھتا ہے، اور ہمارا انجام پھر وہی ہونا ہے جو تکبر کی وجہ سے ابلیس کا انجام ہوا۔ پھر اسی آیہ مبارکہ کی مزید وضاحت کی طرف آتے ہیں تاکہ ذہنوں سے ہر طرح کا ابہام دور ہو جائے اور مزید کلیئرٹی آ جائے۔ کون سی آیت؟ کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا ہے آدم تم تمہاری زوجہ جنت میں قیام کرو اور اس میں جہاں سے چاہو فراوانی سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب یہاں ایک کانسیپٹ تو یہ ضرور کلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ جس کی طرف میں نے گزشتہ سیشن میں بھی اشارہ کیا کہ جو ہمارے بچپن سے ذہنوں میں رہتا ہے کہ نہ حضرت آدم علیہ السلام یہ غلطی کرتے، نہ جنت سے نکالے جاتے، اور ہم بھی آرام سے جنت میں رہ رہے ہوتے۔ تو اس بات کی وضاحت اس پوائنٹ آف ویو سے تو میں کر چکی ہوں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ آیت دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت کے پلان میں یہ شامل تھا حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے وقت کہ انہیں زمین میں اپنا نائب بنائے گا، اور یہی آیہ مبارکہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے کہ جہاں ان سے کہا جا رہا تھا کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں قیام کرو اور اس میں جہاں سے چاہو فراوانی سے کھاؤ، تو اب پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی تفاسیر مختلف مکاتب فکر کی اس سلسلے میں موجود ہیں، سب سے یہ بات ثابت ہے کہ جس جنت کا ذکر آیہ مبارکہ میں کیا جا رہا ہے یہ وہ جنت الفردوس نہیں ہے کہ جس میں مومن کو اس کے نیک اعمال کے نتیجے میں بھیجا جائے گا، بلکہ جنت سے مراد یہ ہے کہ جنت جس کے لغوی معنی باغ کے ہیں، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ زمین پر موجود کوئی باغ بھی ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ برحق کے لیے مخصوص انداز میں تیار کیا ہو اور اس میں میوے اور زندگی کی تمام ضروریات موجود ہوں، یعنی سرسبز و شاداب اور نعمتوں سے بھرا ہوا ایک باغ تھا جو کہ زمین پر نہ بھی ہو تو کسی بھی پلانٹ پر ہو سکتا ہے، لیکن جنت الفردوس کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے کہ تفسیر المیزان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کی گئی یہ روایت بھی اس سلسلے میں موجود ہے کہ یہ دنیا کے باغات میں سے ایک باغ تھا جس میں سورج اور چاند طلوع ہوا کرتا تھا، اگر آخرت کی جنت ہوتی تو وہاں سے نہ نکالے جاتے۔ تو اب اس حکمت کو سمجھ لیجئے کہ وہاں کیوں رکھا حضرت آدم علیہ السلام کو، جب زمین پر نائب بنا کر بھیجنا تھا تو اللہ ڈائریکٹ زمین پر بھیج دیتا، وہ جو بھی جنت تھی باغ تھا وہاں پہلے کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ در حقیقت ایک ڈیمانسٹریشن تھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ شیطان میرا دشمن ہے، وہ مجھے ورغلائے گا طرح طرح کے وسوسوں کے ذریعے، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی۔ تو اب اگر میں اس کے وسوسے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو گیا تو وہ اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گا اور مجھے اس کمال کی منزل تک پہنچنے نہیں دے گا جس کمال کی منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنا ہر حربہ استعمال کرے گا، ہر شیطانی چال آزمائے گا۔ لیکن بہرحال جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، لہٰذا اس طرح کی جو بھی آیات ہیں وہ متشابہات میں آتی ہیں، لہٰذا اس طرح کی آیات پر مختلف مکاتب فکر کے علماء اپنے علم کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں۔
لیکن جو دلیل میں نے آپ کے سامنے مختلف مکاتب فکر کی تفاسیر کے مطالعے کے بعد بیان کی ہے، اس پر علماء کی میجورٹی متفق ہے۔ اس آیت کا اگلا حصہ کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اب جب کہہ دیا کہ جہاں سے چاہو فراوانی سے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، تو آیہ مبارکہ کا یہ حصہ بھی اسی بات پر دلالت کر رہا ہے کہ کیونکہ وہاں اس باغ میں رکھ کر ڈیمانسٹریشن کرانی تھی کہ 1000 مباح چیزیں ہیں جس میں سے دل چاہے فراوانی سے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی جب دنیا میں یعنی اس زمین پر بھیجے جاؤ گے تو ہزاروں چیزیں مباح ہوں گی، حلال ہوں گی، مگر کچھ تھوڑی سی چیزوں کو تم پر حرام کر دوں گا اور ان سے تمہیں دور رہنا ہوگا، تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی۔ اب ہم دنیا میں یہی دیکھتے ہیں کہ مباحات کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، کھانے پینے کی بے شمار چیزیں ہیں جو حلال ہیں، چند چیزیں حرام ہیں، مشروبات حلال تو بے شمار ہیں، چند ہیں جو حرام ہیں، مگر انسان ان حرام چیزوں سے خود کو نہیں روک پاتا۔ کتنے رشتے ہیں جو حلال اور پاکیزہ ہیں، مگر پھر بھی انسان کی رغبت حرام کے رشتوں کی طرف، نامحرم رشتوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے، نامحرم رشتوں میں زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی اپنی خباثت نفس ہے کہ جب اللہ نے اختیار دے دیا کہ چاہو تو تقویٰ کا راستہ اختیار کرو اور چاہو تو فسق و فجور کا راستہ اختیار کرو، تو اب اگر انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے اور اس کی تربیت کرے تو یقیناً اس کی عقل اس کی خواہشات نفسانی پر غلبہ حاصل کر لے گی اور وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، اور یہی اس کی کامیابی ہے اور شیطان کی ناکامی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پس شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جس نعمت میں وہ دونوں قیام پذیر تھے، اور ہم نے کہا اب تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ اور ایک مخصوص مدت تک زمین میں تمہارا قیام اور سامان زیست ہوگا۔ پس شیطان نے انہیں پھسلا دیا یعنی انہیں نکلوا دیا اس کیفیت سے جس میں وہ تھے۔ کس کیفیت میں سے؟ کہ جہاں نہ کوئی محنت تھی، نہ مشقت، نہ تکلیف، نہ دکھ، نہ درد، کچھ بھی پریشانی نہیں تھی، ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں، اور خاص کوئی خلا جنت ہے یعنی جنت کا لباس ہے وہ بھی عطا کیا گیا ہے۔ اب ان تمام آسائشوں سے انہیں شیطان نے پھسلا کر وسوسہ ڈال کر نکلوا دیا۔ اب کس طرح پھسلایا، کس طرح وسوسہ ڈالا، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ آیا ہے، اور آگے چل کر ہم سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ تو اب یہ ڈیمانسٹریشن ہو گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اب جاؤ زمین پر اور اب تم آگاہ رہنا ابلیس کی دشمنی سے، اس کی شرارتوں سے، اس لیے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جیسے اس نے یہاں بہکایا ہے ایسے ہی وہ زمین پر بھی تمہیں اور تمہاری اولاد کو بہکائے گا، لہٰذا اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا۔ مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، مگر یقیناً یہ ان کی اپنی چوائس ہے جس کی سزا انہیں ہر حال میں ملے گی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اب اترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب یہاں کیونکہ جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو ایک دشمنی تو آدم علیہ السلام اور ذریت آدم کی اور شیطان کی آپس کی دشمنی، اور ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان کی انسان سے ہے، مرد کی عورت سے، عورت کی مرد سے، کہیں مرد عورت کو گمراہ کرتا ہے، کہیں عورت
مرد کو گمراہ کرتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے یعنی قیام ہے، وَمَتَاعٌ اور سامان زیست ہے، یعنی مال و متاع ہے، إِلَىٰ حِین ایک خاص مدت تک کے لیے۔ یعنی اب جو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے فی الحال اس زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ قرار دے دیا ہے، اور جو کچھ اس میں قیام کے دوران تمہاری ضرورت کی چیزیں یعنی ضروریات زندگی ہیں وہ سب ہم تمہیں وہاں فراہم کریں گے، مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، نہیں، إِلَىٰ حِین بس ایک خاص مدت تک تمہارا یہاں قیام ہوگا، اس لیے بس یہی سمجھ کر یہاں زندگی گزارنا۔ مگر ہم زندگی کس طرح گزارتے ہیں کہ جیسے ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، جبکہ اللہ جنت اور جہنم کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، مگر ہم دنیا میں اس طرح زندگی گزارنے کی فکر کرتے ہیں کہ شاید ہم نے یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے مستقبل کی فکر تو ہوتی ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ اگلا سانس آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، آج کی رات بستر پہ سوئیں گے یا قبر میں، مگر اس مستقبل کے لیے کہ جس کے بارے میں کوئی شیورٹی نہیں ہے، اس کی فکر تو اس قدر ہے کہ اس کی خاطر چاہے کسی پر ظلم کرنا پڑے، کسی کو تکلیف سے گزارنا پڑے، کسی کا حق چھیننا پڑے، وہ ہم کرتے ہیں، مگر اس آخرت کی فکر نہیں کرتے جو یقینی ہے، جس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا مستقبل، ہماری دنیا تو اللہ ہمارے گمان سے کہیں زیادہ بہترین بنا سکتا ہے، اور وہ بناتا ہے۔ وہ ہمیں بعض اوقات دنیا میں وہ عطا کر دیتا ہے جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا، جس کے ہم اہل بھی نہیں ہوتے، اس قابل ہوتے ہی نہیں ہیں جو کچھ وہ عطا کر دیتا ہے، اور جو کچھ حاصل کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت بھی نہیں ہوتی، مگر اس کے کرم، اس کی مہربانیوں سے ہم وہ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس پر بھروسہ نہیں کرتے اور ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ آخرت ہمیں خود بنانی ہے اپنے اعمال کے ذریعے، وہ اللہ نے نہیں بنانی۔ مستقبل تو اللہ بنا دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اس پر ہمارا فوکس نہیں ہوتا، وہ آخرت پر کہ جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنانا ہے۔ تو بس اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ دنیا بس ایک مقررہ وقت تک کے لیے، یہاں جن چیزوں کو تمہارے لیے مباح اور حلال قرار دیا گیا ہے، بس انہی کے ذریعے اپنی اس دنیا کو آراستہ کرو، کہ چاہے یہاں جو کچھ جمع کر لو اور جیسے چاہو جمع کر لو، مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، اس لیے کہ ایک مقررہ وقت کے بعد میں اس دنیا کی بساط کو لپیٹ دوں گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تو بس آج کے سیشن کا ہم یہاں اختتام کرتے ہیں، اور دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل